بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161، 62، 63 اور 64 تک میں نے پڑھی ہے. آج انشاءاللہ انہی آیات کا ترجمہ اور کچھ تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. ان الذین کفروا جو آیت ہم نے پڑھی ہے، ان آیات کا تعلق تقریباً وہی پچھلی آیات میں جو موضوع بیان کیا گیا ہے اسی سے ہے. پچھلی آیت نمبر 159 میں آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو واضح احکام اور ہدایات اور تعلیمات نازل کی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے تاکہ لوگ اس سے ہدایت کر پائیں. اب اگر کوئی شخص
کوئی عالم پڑھا لکھا انسان ان تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور غلط راستے پر لوگوں کو چلنے دیتا ہے، حق نہیں بتاتا، حق چھپاتا ہے، تو ایسا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور لعنت بھیجنے والی ساری مخلوقات بھی ایسے انسان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حق چھپانا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتاب و سنت کی شکل میں جو تعلیمات بھیجی ہیں، اگر کوئی ان کو چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور ساری مخلوقات بھی ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ ہاں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں اگر کوئی انسان ایسی حرکت جو کرتا تھا توبہ کر لے، اصلاح کر لے اور بیان کر دے، تین چیزیں ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی اس غلط حرکت سے باز آ جائے اور تین چیزیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ کتنا بھی بڑا اس نے جرم کیا، لیکن تین چیزیں اگر وہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 واصلحوا، نمبر 3 وبینوا۔ کیا مطلب ہے تینوں چیزوں کا؟ توبہ کر لیں، توبہ مطلب یعنی اپنی ان غلط حرکتوں سے باز آ جائے، نازم ہو، توبہ استغفار کرے، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑائے اور وعدہ کرے کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے، یہ توبہ ہے۔ نمبر 2 واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لے، وہ خود بھی اچھے راستے پر آ جائے وہ۔ نمبر 3 وبینوا، اور اعلان کر دی کہ ہاں پہلے میں جو کہتا تھا وہ غلط ہے، ہمیں اللہ نے ہدایت دیا، اب بتاتے ہیں کہ جو باتیں میں نے پہلے بتائی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، غلط ہیں، ہم نے توبہ کر لیا، آپ لوگ بھی باز آئیں، اعلان کر دے۔ یہ تین چیزیں اگر کر لے تو اللہ فرماتے فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت زیادہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور ان پر مہربان ہوں۔ اتنے بڑے مجرم کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ جو انسان حق چھپاتا تھا اللہ نے اس کو علم دیا، اس کو معلومات فراہم کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل و کرم کیا، لیکن اس نے اپنے علم سے ہدایت کی باتیں غیروں تک پہنچا کر کے لوگوں کو ہدایت فائدہ دینا اور لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لانا اور لوگوں کو گمراہی سے روکنا نہیں روکا، حق چھپایا۔ اللہ تعالیٰ چلو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیا، بیان غلطی ہوئی توبہ استغفار کریں تو اللہ ان کو معاف کر لے گا۔ جتنی خطائیں کی ہیں توبہ، اصلاح اور بیان، یہ تینوں کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو باز نہیں آتے، اپنی حرکتوں سے باقاعدہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور جو لوگ مرے جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی پر وہ مر گئے، یعنی توبہ اصلاح اور بیان وہ نہیں کر سکے، اپنی ضد پر اڑے رہے اور اسی حالت ان کی موت آ گئی، کفر ہی کی حالت میں۔ اللہ فرماتے اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ یہ ہے والملائکۃ،
اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور لعنت بھیجنے والے سارے لوگوں کو بھی لعنت ہوگی۔ تو یہ انسان اگر حرکت سے بعد آ جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن جو شخص انکار کرتا رہے، حق چھپاتا رہے، کفر ہی پر ڈٹا رہے، کفر ہی کی دعوت دیتا رہے، اسی پر موت آ جائے تو اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کوئی اس کا راستہ نہیں ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جو کفر پر مر رہے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور والناس اجمعین، سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اور اسی جہنم کے اندر اور لعنت میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے ذرہ برابر بھی کسی وقت عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ایک قسم کا عذاب مسلط ہے۔ ولا هم ينظرون، اور نہ تو ان کو مہلت دی جائے گی۔ انسان اللہ تعالیٰ نے اگر علم دیا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو حق بتائے، برائی سے لوگوں کو روکے، حق کی دعوت دے، حق بیان کرے اور اپنی آخرت سنوار لے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تم تمام لوگوں کا الہ معبود صرف ایک ہی ہے۔ کہا جاتا ہے اس آیت کے شان نزول کے متعلق روایات ملتی ہیں کہ کفار قریش ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنا شروع کیا کہ یا محمد صف لنا ربک منصب ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں آپ ذرا اس کی کچھ صفات بیان کریں، اس کا نسب بیان کریں۔ اللہ اکبر۔ کفار مکہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ معبود ان کے جو ہیں جن مورتیوں کی پوجا کرتے وہ مورتیاں کسی انسان کے نام کی ہوتی ہیں، نام بھی معلوم اور کچھ اس کے نسب بھی معلوم رہتے ہیں کہ ہاں فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب تھے۔ جیسے آج ہمارے ہاں کسی درگاہ پہ جا کر کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں بابا تھے، فلاں سے آئے تھے، سے آئے تھے، فلاں یہ تھے، سب جانتے ہیں۔ تو مشرکین اپنے معبودوں کی جو عبادت کرتے تھے، لات کی، عزا کی، منات کی، اول کی، حبل کی، اساف اور نائلہ کی، سب کو جانتے تھے۔ ان کے بڑے لوگ ان کا حسب نسب بتاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنی جہالت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی سمجھا جیسے ان کے معبود ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا محمد صف لنا ربک وانصب ہو، آپ اپنے رب کا آپ جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جس کی عبادت کی طرف، وہ ہے کون، ذرا تعارف کروائیں، ہم کیسے پہچانیں اس کی کیا صفات ہے اور اس کا نسب کیا ہے۔ حسب نسب تو کچھ ہوگا نا، ماں کہاں کون ہے، باپ کون ہے، اعوذ باللہ، بھائی کون ہے، بیوی کون ہے، سب کچھ۔ لا علمی اور جہالت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے معبودوں کی طرح حسب نسب والا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی بھائی سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور کہا جاتا ہے کہ اسی موقع پر سورت اخلاص بھی نازل کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا
کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے. اس طرح سے انکار کر دیا گیا. اس آیت میں سورہ اخلاص میں اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا معبود الہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود حقیقی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور وہی بڑا رحمان اور رحیم ہے. کہتے ہیں ان دونوں دو آیتیں ہیں جس میں کہا جاتا ہے اس میں اعظم ہے، ان کے ذریعے دعا مانگی جائے تو دعا قبول کی جاتی ہے. سنن ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی روایت، اللہ رسول نے فرمایا یہ دونوں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دونوں آیتیں جو ہیں اس میں اعظم ہے، جس کی خوبی ہے کہ جب انسان اس میں اعظم کے ذریعے جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. یہ آیت اس طرح سے ختم ہو گئی. جب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، پہلے تو کفار مکہ نے حسب نسب پوچھا، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا قل هو اللہ احد وإلہکم الہ واحد. ان آیات کو نازل کر کے وعدے کر دیا نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی حسب نہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود حقیقی ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، کوئی نہیں. پھر کفار مکہ نے کہا اچھا بتائیے اگر اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے تو آپ کوئی دلیل پیش کریں. اللہ اکبر. دوستو توحید کی بڑی اہم آیات ہیں، ان کو یاد رکھیں. جب قل هو اللہ احد اور اللہ لا الہ الا ہوا کے ذریعے الہ واحد کے ذریعے تردید کر دی گئی کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں، کوئی اولاد نہیں. پھر کفار مکہ نے اچھا تو پھر ہے کیا، آپ کوئی دلیل نہیں، دیکھنے میں تو کہیں اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں حسب نسب بھی اس کا کوئی نہیں ہے، تو آپ بتائیں ہم کیسے پہچانے کہ واقعی اللہ ہے کوئی؟ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اگر ایک ہی ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلے؟ جب کفار مکہ نے دلیل مانگی کہ آپ دلائل سے ثابت کریں کہ واقعی اللہ ایک ہے تو ہم مانیں گے، رب العالمین نے پھر آیت نمبر 164 نازل کی، اسی سورۃ البقرہ کی بعد والی آیت نمبر 164 نازل کی. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یہ اللہ تعالی کی معرفت اور پہچان اللہ تعالی کی بڑی بڑی علامات و نشانیوں سے ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا تفکروا فی آیات اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ پر غور نہ کرو، اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہے کیسا، نہیں، اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھو. پورا قرآن پاک توحید کے اس بات کے لیے دلائل آیات کونیہ موجود ہیں. یہاں جب کفار مکہ نے پوچھا کہ بتائیے اللہ پھر کوئی دلیل ہے، ہم کس دلیل کے بنا پر اللہ کو مانیں کہ اللہ ہے؟ ہمیں کہیں نہ، ہم تو بت کی پوجا کرتے نظر آ رہا ہے، کون ہے کیا ہے ہمیں تو معلوم ہے، اور آپ ایک ایسے اللہ کی دعوت دے رہے ہیں جس کو نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نہ مجھ سے مل سکتے ہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہے وہ؟
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا دلائل ان فی خلق السماوات والارض، بہت سارے دلائل دیے، بے شک ساتوں زمین اور ساتوں زمین کے پیدا کرنے میں، افلم ينظرون الى الابل افلا ينظروا الى السماء كيف رفعت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ دلیل مانگ رہے ہیں، تو ذرا بتائیں کہ اللہ اتنے بڑے بڑے آسمان ہیں اور 7 آسمان ہیں، اللہ نے فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، بغیر عمد ترونہا، اور بغیر ستون کے تم دیکھ رہے ہو. اب بتاؤ کہ یہ اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا کس نے کیا؟ کوئی خالق تو ہوگا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ والارض، اور یہ زمین اتنی بڑی، اس پر چلتے ہو، بتاؤ کہ یہ زمین کس نے پیدا کیا؟ پہلی دلیل زمین اور آسمان پر انسان غور کرے. اللہ نے کفار مکہ سے کہا بتاؤ یہ 7 زمین اور 7 آسمان کا پیداوار کرنے والا کون ہے؟ اور بغیر عمد ترونہا، اپنے دیکھو کہ بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان کھڑا ہوا ہے. نمبر 2، دوسری آیت نشانی واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی آمد و رفت. ابھی رات ہے، کوئی چاہے نہ چاہے رات ختم ہو جائے گی، صبح ہو جائے گی. دن شروع ہوا، دن ختم ہوا، پھر رات آ گئی. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی آمد و رفت دونوں کبھی ایک ساتھ نہیں ہوتے. جب سے اللہ نے رات اور دن بنایا کبھی دونوں ایک نہیں ہوتے، ایک چلتا ہے، ایک آتا ہے، دوسرا جاتا ہے. چند گھنٹے پہلے دن تھا، رات آئی، دن غائب ہو گیا. صبح سورج نکلا، دن ہو گیا، رات غائب ہو گئی، ڈھونڈنے سے نہیں ملنے والی ہے. تو آیا یہ رات اور دن کا یہ نظام جو چل رہا ہے، جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کا چلانے والا کون ہے؟ اس پر غور کرو. کہا جاتا ہے کوئی ایک بڑے پڑھے لکھے فلسفی راستہ پکڑ کے گزر رہے تھے گاؤں میں. ایک دیہاتی عورت، بوڑھی، غریب، بیوہ، اپنے بچوں کے اور اپنے گزارے کے لیے چرخہ چلا رہی تھی، اور چرخہ چلا کر کے وہ سوت دھاگا تیار کر رہی تھی. گھر کے سامنے بیٹھی بیچاری اپنا کام کر رہی ہے، دھاگا تیار ہو جائے گا، بیچے گی، سامان خرید کے لائے گی، گھر میں بچوں کو کھلائے گی. کوئی فلسفی صاحب گزر رہے تھے، اس عورت سے کہا امی جان ساری زندگی اسی میں گزار دیا تم نے، کتنے اللہ ہیں؟ اللہ کو جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہوں. اللہ اکبر. کہا کیسے پہچانتی ہو تم اللہ کو؟ کہاں کی پڑھی لکھی ہو؟ بوڑھی کہتے میں بیوہ عورت ہوں، بوڑھی ہوں، بچوں کی گزارے کے لیے سود کاٹتی ہوں، مجھے کیا خبر، بس اتنا جانتی ہوں کہ اللہ ہے. تو کہا کچھ دلیل ہے تمہارے پاس، ثابت کر سکتی ہو؟ کہا کہ بیوقوف. بوڑھی کہتی اس آدمی کو، سائنسداں کو، بیوقوف،
یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر ہمارے چلائے نہیں چل پاتا، یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر کارپینٹر کے بنائے نہیں بن سکتا، تو تم بیوقوف اتنی سمجھ بات نہیں آتی کہ ساتوں زمین اور آسمان کو بنانے والا بھی کوئی ہے؟ بیچارہ شرمندہ ہوا، اپنے علم سے توبہ کیا، کہا اصل میں چیز یہ ہے جو بوڑھی دلیل دیتی ہے۔ دوستو یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اور یہاں ایک بڑی عجیب چیز یہ بھی ہے، یاد رکھیے گا، واختلاف اللیل والنہار، اللہ نے رات کو پہلے ذکر کیا اور دن کو بعد میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے جانے میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی وجود کی، خالق مالک ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں دن پہلے زمین اور آسمان اور دوسرے رات اور دن، رات اور دن میں رات کو مکمل کیا ہے۔ یہیں سے اہل علم کہتے ہیں دنیا میں سب سے اچھا اور سب سے اچھی تاریخ اور نظام مسلمانوں کا ہے، جو چاند کی تاریخ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے رات کو پہلے بیان کیا اور دن کو بعد میں، تو پتا چلا کہ 24 گھنٹہ جو ہمارا شروع ہو، تاریخ جو بدلتی ہے وہ جب سے رات شروع ہوتی ہے، اس لیے سورج غروب ہوتے ہی اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، نمبر 3، تیسری دلیل، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی اور کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، ڈوبتی نہیں۔ سوچے ذرا سا، سوال یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی کشتیاں جو چل رہی ہوں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لوگو ذرا بتاؤ، یہ بڑی بڑی کشتیاں کنارے کھڑے ہو جاؤ تو پہاڑ کے مانی نظر آتی، پہاڑ اتنی بڑی بڑی، پانی اور اتنا وزنی سامان ان پر لدا ہوا ہے، ان کو ڈوبنے سے کون بچاتا ہے؟ پانی میں چلنے کی طاقت کس نے ان کو دی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے والفلک التی تجری فی البحر وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ، اللہ فرماتا ہے ایک کشتیاں بھی اللہ چلا رہا ہے۔ پتہ یہ چل گیا، ایک کشتیاں بھی جو چل رہی ہمارے سامنے، لِتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اس لیے ہے تاکہ عقل مند انسان دیکھ کر کے اللہ کو پہچانے۔ پانی پر کوئی چیز ڈالیں گر جائے، لیکن کشتی کتنا بھاری بھرکم، کتنا وزن لے کے چلتی ہے، اور جب اللہ کی حفاظت غائب ہوئی تو فوراً ڈوب جاتی ہے۔ کہ کشتیوں کا چلنا یہ بھی اللہ رب العالمین کے قدرت کی نشانی ہے۔ اور کشتیاں کیوں اللہ نے چلایا؟ بما ينفع الناس، کشتیاں وہ چیزیں لے کے چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی میرے خیال سے سب سے زیادہ کارگو جو چل سکتا ہے وہ کس پر؟ میں سمجھتا ہوں 2-4 پلین کا سامان تو ایک ہی مرتبہ 10 پلین، اس سے بھی زیادہ۔ اب ذرا سوچیں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے کشتیوں کو چلا رکھا ہے۔ آج دنیا میں سپر پاور کے لیے ضروری ہے کہ باہری بیڑا ہو۔ اللہ اکبر، باہری بیڑا اور سب وزنی چیز لوہا، ویسے لوہا بھی تو اندر چلا جائے، کشتی ہے اس میں پتہ نہیں کتنے سامان، کتنی گاڑیاں، کتنے ٹرک، کتنے پلین، کتنے ہیلی کاپٹر، کھانے پینے کے کتنے سامان، اللہ اکبر، سب لدے ہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے فائدہ والی چیزیں لے کر کے سمندر میں چلتی رہتی ہیں. ان کو چلانے والا کون ہے؟ کون ان کو چلاتا ہے؟ ان کے چلانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. زمین اور آسمان، رات اور دن، کشتیاں. نمبر 4 چوتھی نشانی وما انزل اللہ من السماء من ماء. اور یہ بھی ایک اللہ تعالی کی نشانی، اللہ تعالی کے توحید وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے. چوتھی کہ اللہ تعالی آسمان سے پانی اتارتا ہے. آسمان سے کہا جاتا ہے کہ ایک قول تو یہ ہے کہ آسمان سے مراد یہی آسمان ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی تیار کرتے ہیں اور پھر پانی تیار کر کے بادل میں اتارتے ہیں. بادل زمین پر پانی اتارتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ ذرا بتائیں، آج دنیا اتنی ترقی کر گئی، کسی سے پوچھے کہ بھائی یہ بارش کون برسا رہا ہے؟ کوئی سپر پاور ملک ہے؟ کچھ سائنسداں بیٹھے ہوئے ہیں. کون ہے جو آسمان سے بارش برسا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یقولن اللہ. آدمی یہی کہے گا یہ تو سب اللہ کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کفار مکہ کو اللہ نے دلیل دی. چوتھی دلیل ایک آسمان سے پانی اتارنا. ایک ہے آسمان سے مراد آسمان. اللہ تعالیٰ آسمان میں پانی پیدا کرتا ہے، پھر آسمان سے بادلوں میں آتا ہے، بادل زمین پہ اتارتے ہیں. ایک رائے یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ آسمان سے مراد یہی بادل ہے. کیوں؟ آسمان کے کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اوپر جو ہے. تو بادل اوپر ہے اس لیے اس کو بھی آسمان کہتے ہیں. تو بادل میں پانی بھرا. اب بادل میں پانی کون لایا، کیسے بھرا گیا؟ آج سائنسداں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس زمین پر جو پانی ہے، سمندر ہے، دریا، اس سے بخار تیار کرتا ہے. یہی ہے نا بخار، بھاپ. پھر یہی فضا میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لے جاتا ہے. اسی کو بادل بناتا ہے، بادل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر ہوا بہتا ہے تو وہ بادل کو لے کے گھومتا رہتا ہے. بادل کو لے کے گھومتی اللہ جدھر حکم ہوتا ہوا ادھر بادل لے جاتی ہے ہوا. اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی بادل سے پانی برسا دیتا ہے. دنیا میں کسی سے بھی پوچھیں گے، ذرا دیکھیں، پانی کے بیان کرنے اور آسمان سے پانی اتارنے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا کوئی دخل نہیں. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب کسی چیز کی بھاپ آپ لیتے ہیں تو اس کی تاثیر اس میں ہوتی ہے. آپ کسی بھی چیز کو نچوڑیں، مثال کے طور پر دیکھیں، آپ سنترا لے لیں، انگور اور انار لے لیں. جب آپ سنترے کو مشین میں ڈالیں گے اس کا جوس نکلے گا تو سنترے ہی کا جوس ہوگا. کھٹا ہے تو کھٹا ہی ہوگا، انار کا ہے تو انار ہی کا ہوگا. جو تاثیر ہے اس کی، کھٹا ہے کڑوا ہے تو ہی ہوگا. آپ حضرات جانتے دنیا میں سب سے زیادہ کڑوا پانی سمندر کا ہے. سمندر کا ہے. یہ سمندر کا پانی جب اس کی بھاپ ہے تو بھی کڑوی ہی ہوگی. اسی کڑوی چیز سے اللہ تعالیٰ پانی بنا رہے ہیں. اور پانی جب آسمان سے اترتا ہے تو سب کا اتفاق ہے کہ اس سے اچھا پانی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. اب آپ بتائیے آپ کے رب نے کتنا
پانی کا انتظام کیسے کیا؟ اٹھایا دریا سے اوپر لے گیا، پھر اس کو فلٹر کیا، نہ مچھلی کی باس، نہ کھارا پان، نہ کوئی بدبو، اللہ اکبر، پانی کے اندر کوئی تاثیر نہیں، نہایت شیرین میٹھا صاف ستھرا پانی. یہ سب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر رہا ہے. تو بارش، آسمان سے بارش کس نے برسایا؟ پانی کون بناتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. یہ چوتھی دلیل ہے. پانچویں دلیل فاحیا به الارض بعد موتها. پھر بارش کو برسا کر کے اس زمین کے اندر، زمین سے اللہ تعالی، زمین مر چکی تھی، سوکھی ہوئی تھی، اللہ نے بارش برسایا تو فوراً ہریالیاں آ گئی، فصل اگ گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے، بیج اگ گئے، فصلیں نکل آئیں، اور پانی اللہ نے فصلوں کی جڑوں میں اتنا بیٹھا دیا ہے کہ جڑیں پانی لے رہی ہیں کہ فصل جو تیار ہوتی ہے، اناج و غلہ جو کھاتے ہو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَنَخْلًا وَزَيْتُونًا. آپ ذرا سوچیں دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ذرا سوچو، پانی برسایا، بیج اگایا، فصلیں تیار کی. افلا ينظرون، کیا تم دیکھتے نہیں اپنے کھانے کی طرف؟ فلينظر الانسان الى طعامه. انسان جو غذا کھا رہا ہے، اناج غلہ، سوچ لے کیسے کس نے پیدا کیا؟ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا. ایک دلیل اور دی، 5 ہو گئی نا. چھٹی دلیل وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین پر اللہ نے ہر قسم کے جانور اور چوپائے پھیلا دیا. دابہ دوسری جگہ جانور بھی کیسے؟ کچھ ایسے ہیں جو 2 پیر کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 4 پیر کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ریک کے چلتے ہیں پیٹ کے بل. ذرا دیکھو، پیٹ کے بل چل رہے ہیں، ریک کر کے چل رہے ہیں، اور کافی تیز بھاگتے بھی ہیں. تو اتنے جانور جو پیدا کیے نظر آ رہے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ ہوگا کہ اللہ ہے، اللہ پیدا کرنے والا. ایک دلیل اللہ نے دیا. اور آخری دلیل وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہواؤں کو الٹ پلٹ پھیر دینا، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں، جب ہوا چلے تو آپ کسی درخت کو دیکھنے لگے، ہوا درخت کی شاخ کو کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی ادھر، کبھی ادھر. سوال ہے، کوئی مشین نہیں فٹ ہے ایک ہوا کو چاروں طرف سے چلانے والا، اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف ہوا چلی. کون ہے چلانے والا؟ دنیا کا کوئی ملک نہیں کہہ سکتا کہ میں چلا رہا ہوں. ہر ایک یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. زمین اور آسمان کے درمیان بادل اڑتے ہوئے دوڑ رہے ہیں چاروں طرف. اور کبھی دیکھیں کتنی اسپیڈ ہوتی ہے، کتنی تیز اسپیڈ سے. کیا دیکھو، ہوا چل رہا، بادل چل رہے ہیں. یہ سب کام کرنے والا کون ہے؟ مکے کے مشرکوں نے، کفار اور مشرکین نے
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین ہے تو کیا دلیل ہے، کیسے سمجھیں کہ اللہ موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی نشانیاں دی کہ اے مشرکو بت پرستو، یہ ساری نشانیاں ہیں، تم بھی جانتے ہو کہ اپنی سے نہیں چلانے والا اللہ ہے، اور جس رب نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، ان پر کنٹرول رکھے ہے، اسی کی عبادت کرنا وہی الہ العالمین ہے، اسی کی عبادت کرنا ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے۔ آگے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں بڑی بڑی علامتیں، نشانیاں، دلیل، حجت ہیں اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی، قادر مطلق ہونے کی، معبود حقیقی ہونے کی بہت بڑی بڑی دلیلیں ہیں اس کے اندر، لیکن کن کے لیے؟ عقل رکھنے والے لوگ، عقل مندوں کے لیے۔ تو دوستو، یہ مخلوقات اللہ رب العالمین کی وجود کی اور توحید کی دلیل ہیں۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کائنات کی ہر چیز اس بات کی طرف اشارہ کر اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں اس پر دلیل ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کتنے ایسے ہیں، لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے علاوہ ند کی جمع انداد ہے، انداد ند کی جمع ہے، جس کے معنی ہے شریک کرنا، اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جائے اس کو ند کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ ند بھی، دوسروں کی، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، بلکہ دیکھا جاتا اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے معبودوں سے۔ اللہ کو نہ ماننے برا نہیں سمجھتے، اگر معبود کو نہ مانے لوگ بہت برا سمجھتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بہت سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اور ان معبودوں سے محبت بھی کرتے ہیں تو اتنی ہی جتنی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت پختہ اور بہت زیادہ ہوتے، بڑی شدت ہوتی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین اور ایمان والوں کی میں فرق بیان کیا، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو ند کے معنی اللہ تعالی کے ساتھ جس چیز کو شریک کیا جائے اس کو ند کہتے ہیں، چاہے انسان ہو، فرشتہ ہو،
شجر اور حجر ہو، جانور ہو، اللہ کے علاوہ جس کو بھی جس چیز کی بھی عبادت کی جائے اس کو نت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ کسی نے قسم کھائی، کہا ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور محمد چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا اختیار کائنات پر، مخلوق پر اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، مخلوق چاہے یا نہ چاہے۔ مخلوق کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہے، بڑی اچھی ہو گئی بات، لیکن اصل چاہت مشیت اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کسی نے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا ما شاء اللہ و شاء محمد، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اللہ کی سنت کو ڈانٹا، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ند یعنی شریک ٹھہرا دیا؟ اللہ اکبر، ایسا نہیں کہو، بلکہ کہو وہی ہوتا ہے جو صرف اللہ چاہتے ہیں۔ ثم شاء من شاء، پھر اگر اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق کسی اور کی چاہت ہے تو الگ سے بات ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں یہاں ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو اللہ کی مشیت میں شریک کیا تو اللہ سے تم نے ہم کو ند بنا دیا۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جائے، پکارا جائے، اس کو کہا جاتا ہے ند۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے متعلق بیان فرمایا کہ مشرک اللہ سے محبت کرتا ہے اور بتوں سے، اپنے معبود سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور ویسے ہی اپنے معبود سے، اپنے مورتی صنم سے بھی محبت کرتا ہے۔ جس کو ند بنایا ہے اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ مشرک ہے، اللہ تعالی کی محبت میں اس نے دوسروں کو بھی شریک کیا ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ کیوں؟ وہ جتنی جیسے اللہ سے محبت کرتا ہے ویسے غیر اللہ یعنی اپنے معبودوں سے محبت کرتا ہے۔ اور لیکن ایمان والے جو ہیں، ایمان والوں بڑا فرق ہے۔ ایمان والے سب سے محبت کرتے ہیں، اپنی ماں سے، بیوی سے، بچوں سے، باپ سے، بہن بھائی سے، قرابت داروں سے، دوست احباب محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت جو ہے اللہ تعالی کی محبت سے کم ہوتی ہے، اللہ تعالی کی محبت کے برابر نہیں ہوتے۔ دوستو یہاں محبت جو ہے اس کے 3 مراتب ہیں، اس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 برابر سرابر کی محبت، نمبر 2 دوسری محبت کمی بیشی والی۔ ایک شخص اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور معبود، اپنے معبود سے بھی کرتا ہے، لیکن معبود کی محبت اللہ پر ہمیشہ غالب رہتی ہے، محبت، عظمت، جیسے کہ آج دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھ لیں، دنیا میں جتنے شرک کرنے والے ہیں آپ دیکھیں، عیسائیوں کو لے لیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی کہہ ڈالے عیسائی کچھ نہیں بولتا، لیکن حضرت عیسیٰ کو اس نے معبود بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کر جائے تو پھر دیکھیں کتنا ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ذرا سمجھیں۔
عیسائی اللہ کو بھی مانتا ہے اور عیسیٰ کو بھی مانتا ہے، مریم کو بھی مانتا ہے، لیکن آج دیکھا جاتا ہے عیسائی حضرت عیسیٰ اور مریم کے محبت میں جان دینے کے لیے تو تیار ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں کتنی بھی گستاخی کوئی کر ڈالے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے ملک اور اپنے پڑوسی ملکوں کو دیکھیں، مورتیوں کی عبادت معبود ان کے لیے تو جان دینے کے لیے تیار، اور اللہ رب العالمین کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گالیاں تک دیتے ہیں، اللہ کے گھر کو ڈھانا فخر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں تو محبت کئی قسم کی ہے دوستو، فرق سمجھیں۔ نمبر 1، اللہ اور مخلوق یا اپنے جھوٹے معبود کی محبت دونوں کی برابر ہو، جتنی محبت اللہ سے ہے اتنی ہی محبت معبودوں سے ہو۔ یہ ایسی محبت انسان کو اسلام سے کفر سے خارج نہیں کر سکتی۔ برابر کی محبت یہ بھی انسان کو اسلام تک نہیں پہنچا سکتی۔ انسان اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اتنی ہی محبت اپنے معبود سے کرتا ہے، اللہ سے بھی محبت اور اتنی ہی محبت اپنی بیوی بچے ماں باپ سے بھی کرتا ہے، سمجھو دونوں کی محبت برابر ہے۔ یہ انسان کفر میں اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اپنا قصور کیا، اذ نسویکم برب العالمین، کہیں گے اے معبودو ہمارے، ہم اس لیے جہنم میں آئے کہ ہم نے تمہاری محبت، تمہارے احترام کو رب العالمین کے محبت کے برابر بنا رکھا تھا۔ دیکھیں انسان جہنم میں گیا، کفر میں داخل ہوا۔ اذ نسویکم برب العالمین۔ نمبر 2، انسان اللہ کی محبت پر غیروں کی محبت کو غالب کرے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کسی مخلوق کی جس کی عبادت کرتا ہے یا جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب رکھتا ہے۔ یہ انسان بھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ بھی کفر کے اندر ہے۔ جیسے کہ آج ہم ہندوستان کے ہندوؤں کو، یہودیوں عیسائیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے معبودوں سے جو محبت کرتے ہیں اتنی محبت اور عظمت اللہ تعالی کی نہیں ہے۔ نمبر 3، انسان اپنے بڑوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، اولاد اور مال و دولت سے محبت کرتا ہے، اپنے استاد اور معلم سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کی محبت سب پر غالب ہوتی ہے۔ جب اللہ کی محبت سب کی محبت پر غالب ہوتی ہے تب انسان کفر سے نکل کر کے ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور یہاں ایک بڑی چیز اور ہے، دوسرے اعتبار سے ذرا دیکھیں، ایمان والے اللہ سے جو محبت کرتے ہیں ان کی محبت بہت زیادہ پختہ، سخت اور مضبوط ہوتی ہے۔ مثلا بالکل تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کفار مکہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ اپنے معبودوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، ان کے نام جانور دیتے تھے، ان کے نام چنہدرانے بہت کیا کچھ کرتے تھے۔
لیکن جب دیکھتے کہ یہ مورتی جو ہے اس سے فلاں پتھر زیادہ اچھا ہے تو اپنے معبود کو پھینک کر کے اس کو پکڑ لیتے تھے. شرک کرنے والوں کو آپ دیکھیں، مثال کے طور بات سمجھے، ایک انسان ہمیشہ سے ایک درگاہ پر شرک کرنے والا آتا جاتا ہے، ہر دکھ درد میں وہاں جاتا ہے. ایک مرتبہ بچہ بیمار ہو گیا، اپنے درگاہ پر لے کے گیا، وہاں مجاور سے ملا، سب کچھ وہاں کا جھوٹا سب کھلایا پلایا، سب کچھ کرایا، جنتر منتر سب کچھ کرایا. اس بابا کی درگاہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس سے بڑی درگاہ فلاں جگہ ہے، وہاں جو ایک چشمہ ہے درگاہ پر، اگر اس کا پانی پی لیتے ہیں تو بچہ اچھا ہو جاتا ہے. لیکن اس نے اپنے اس معبود کو چھوڑ کر کے وہاں گیا. تو شرک کرنے والے جو ہیں اپنے معبود سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس سے نقصان ہونے لگتا ہے تو اس کو چھوڑ دوسرا پکڑ لیتے ہیں. اپنے معبود کی عزت کرتے ہیں، اپنے معبود سے زیادہ فائدہ دیتا ہوا کوئی نظر آیا تو اس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. لیکن ایمان والے ایسے ہیں ماشاءاللہ. ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ کسی سے حب الہی جب بہت سخت ہوتی، بڑی پائیدار، بڑی مضبوط ہوتی ہے. ایک مسلمان، ایک مومن جو اللہ تعالیٰ کی محبت، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب کرتا ہے، چاہے خوشی ہو یا غمی، پریشانی ہو یا آسانی، دکھ کی بات ہو یا درد کی، اللہ اکبر، اپنے رب کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اپنے رب کو چھوڑ کر کے کوئی اور معبود نہیں تراشتا، صبر کرتا ہے، روتا گڑ گڑاتا ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے کہ اللہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، کیوں میری دعا نہیں سن رہے. دیکھیں مومن کتنے بھی تکلیف ہو لیکن اپنے اللہ کو، اپنے معبود اللہ کو نہیں چھوڑتا. مشرک کو تھوڑا سا فائدہ نظر آتا ہے تو اپنے معبود کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ رحمت، دونوں کی محبت بہت زیادہ فرق ہے. تو مومن بننے کے لیے دوستو شرط ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، ہماری محبت اس کے ماں باپ، عزیز و اقارب، کائنات کے سارے لوگوں کی محبت پر ہماری محبت غالب نہ آ جائے. یہ تو ہے دوستو والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. اللہ نے فرمایا اور یہ ظلم کرنے والے جب دیکھیں گے قیامت کے دن عذاب کو، جہنم کو دیکھیں گے، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری. جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے، سمجھ جائیں گے ان القوۃ للہ جمیعا. آج بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے بابا لوگوں کے پاس کوئی قوت اور طاقت، کوئی پاور نہیں تھا. سارا اختیار، ساری قوت، طاقت دنیا میں بھی تھی اور آخرت میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. الملک یومئذ للہ. قیامت کے دن بادشاہت، قوت، طاقت، پاور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی. تو جب یہ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، برائیاں کرنے والے اور اپنے معبودوں کے، پیروں فقیروں کے، جو جن کو اپنا مشکل کشا بنا رکھا ہے، اپنا حاجت روا سمجھ رکھا ہے، جب قیامت کے دن دیکھیں گے
انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کو بخشوائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے تمہیں جنت میں لے جانا، یہ لمبے لمبے وعدے ہوتوں کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ آج تو سارا پاور اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ان کو یقین آ جائے گا، 100% یقین ہو جائے گا کہ نہیں ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا ہمارے پیر نے، مرشد نے۔ آج تو سارا پاور اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، کسی بڑے سے بڑے انسان کے ہاتھ میں کوئی پاور ہے ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ بہت ہی زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسی پر بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آیت نمبر 166 سے درس شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب سیکھنے سکھانے اور عمل کرنے والا بنائے، عمل کی دعوت دینے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔